انی آمنت بربکم فاسمعون، انی بے شک میں آمنت بربکم تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں. یہ نہیں کہا اپنے رب پر، کہا تمہارے رب پر. یہ کیوں کہا کہ تم نہیں مانتے؟ نہ مانو پھر بھی وہ تمہارا بھی رب ہے، اسی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. فاسمعون، بس سن لو مجھے، میری بات سن لو. میں اعلیٰ اعلان کہتا ہوں. کیا جرت تھی اس شخص کے اندر، اور یہ ایمان کی جرت ہوتی. جو اندر سے سچا ہوتا ہے نا، کھرا ہوتا ہے، اس کی بات میں وزن بھی ہوتا ہے اور پھر وہ بات کر بھی سکتا. یہ ساری کنوکشن کی بات ہے. دعویٰ کسی ٹریننگ سے نہیں آتی، دعویٰ ایمان سے آتا ہے. دعویٰ کا مطلب اللہ کی طرف بلانا، کالنگ پیپل ٹورڈز اللہ. ہم کہتے ہیں نا کوئی طریقہ ہمیں سکھا دیں، بتا دیں کہ ہمیں کوئی طریقہ بتا دیں ہم کس طرح لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. اس کو کس نے طریقے سکھائے تھے؟ یہ کہاں سے ٹریننگ لے کر آیا تھا؟ بتائیے مجھے. کہاں سے بولا تھا؟ کیا بول رہا تھا اس کے اندر سے؟ ایمان بول رہا تھا، اس کی سچائی بول رہی تھی. تو ایمان جب دل میں اتر جاتا ہے نا، پیوست ہو جاتا ہے، پیمانہ بھر جاتا ہے، تو پھر وہ باہر آنے لگتا ہے. جب اندر ہی کھوکھلا ہو تو باہر کیا آئے گا؟ جب اندر ہی نہیں گئی کوئی بات تو باہر کیا نکلے گی؟ کسی کو دینے کے لیے کچھ پاس ہونا چاہیے. انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لایا تمہارے رب پر، بس سن لو مجھے، سن لو میری بات. اور آپ دیکھیں کہ یہ بات سب باتوں میں سے بہترین بات ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. تو اس نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا اور حق بات کہی. لیکن حق کون قبول کرتا ہے؟ پھر ایسے لوگ جو پیغمبروں کو مارنے پہ تلے ہوئے تھے، وہ اس کو کہاں چھوڑتے؟ اور ہوا بھی وہی. جب اس نے یہ بات کی تو قوم کے سب لوگ اس پہ ٹوٹ پڑے اور اسے وہیں شہید کر دیا. اور کوئی اس کا دفاع کرنے والا نہیں تھا، کوئی اس کو چھڑانے والا نہیں تھا، کوئی اس کو وہاں بچانے والا نہیں تھا. قتادہ کہتے ہیں، مفسر ہیں، کہ قوم کے لوگوں نے اسے پتھروں کے ساتھ مارنا شروع کیا اور وہ کہہ رہا تھا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں. لوگ پتھر مار رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے. کیا ہم نے بھی کبھی ایسے کیا کہ لوگ ہمیں برا بھلا کہے جا رہے ہیں اور ہم پھر بھی ان کے لیے دعائیں کیے جا رہے ہیں؟ اگر اتنا دل ہو گیا نا آپ کا، پھر ہی آپ اللہ کے کام کے لیے چنے گئے. اور جب تک یہ دل نہیں نا، تو پھر آپ اس کے کام کے قابل نہیں ہیں. اس درجے کی خیرخواہی کہ لوگ جو بھی کریں پھر بھی دعا دیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ طائف کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا. جب جبریل نے آ کر کہا تھا کہ آپ حکم تو کریں، اشارہ کریں اور میں ان کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیستا ہوں جنہوں نے آپ کو پتھر مارے. اور آپ نے کیا کہا کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو شاید ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں. اور یہی ہوا. انہی کی اولاد میں سے محمد بن قاسم تھا. اور آپ دیکھیے کہ ایسی بہت سی مثالیں ملتی کہ لوگوں نے حق بات کہی اور اس کی پاداش میں انہیں جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا. صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں عروہ بن مسعود ثقفی ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری قوم کی طرف بھیج دیجیے، میں جا کے ان کو دعویٰ کروں، ان کو اللہ کی طرف بلاؤں. آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے. یہ ثقفی قبیلہ ثقیف ادھر طائف والوں میں سے ہی تھا نا. انہوں نے عرض کی کہ وہ میرا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اگر مجھے سویا ہوا پائیں تو مجھے جگاتے نہیں ہیں، وہ تو میرا بہت خیال رکھتے ہیں. تو آپ نے کہا اچھا پھر چلے جاؤ، اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری بات سنیں گے تو چلے جاؤ، ورنہ آپ کا تجربہ تو یہ کہتا تھا کہ ماننے والے لوگ نہیں. وہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور انہوں نے کہا کہ اے گروہ ثقیف، کوئی لات اور عزا نہیں ہوتا، بس ایک اللہ ہی الہ ہے، کیونکہ وہ لات و عزا کو پوجتے تھے. تم لوگ اسلام قبول کرو، سلامت رہو گے. یہ بات انہوں نے 3 بار کہی. تو کیا ہوا؟ ایک شخص نے وہی ان کو تیر مارا جو ان کے بازوں کے درمیان کی ایک رگ میں لگا اور وہ شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ان کی شہادت کی خبر ملی. آپ نے فرمایا ھذا مثلہ کمثل صاحب یاسین، کہ اس کی مثال وہی ہے جو یاسین والے شخص کی. تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے
کہ لوگوں کی جان بھی جاتی. انی آمنت بربکم فاسمعون. لیکن کیا ایسے لوگ نقصان میں ہوتے ہیں؟ کیا خسارہ اٹھاتے ہیں؟ نہیں. قیل ادخل الجنہ، کہا گیا ابھی جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ شہید کو فوراً جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. شہید فوراً جنت میں جاتا ہے. قال یا لیت قومی یعلمون. یہ ہے دعویٰ، یہ ہے اخلاص، یہ ہے سچائی. جب جنت میں پہنچا اور دیکھا اتنی نعمتیں، کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. قوم نے مار دیا، اس کو مار دیا. مارنے والوں کے لیے کہہ رہا ہے یا لیت قومی یعلمون، کاش انہیں علم ہو جائے، میرا یہ انجام پتہ چل جائے، تو شاید اسی سے ان کو ہدایت ہو جائے. اللہ اکبر. اتنا بڑا دل. سوچئے آپ کے دل اپنے دشمنوں کے لیے، دشمن کہاں ہو گئے؟ ہم نے کسی کو کوئی خیر کی بات بتائی جو کوئی ہمارا دشمن بنے گا؟ ہم تو ہر ایک کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، بس سب ٹھیک کر رہے ہو. کوئی بھی شخص جس سے آپ کی نہ بنتی ہو، آپ نے کبھی اس کے لیے دعا کی؟ ہر وہ شخص جو آپ کو تنگ کرے اس کے لیے دعا شروع کر دیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم جو آپ کے دل کی تکلیف ہے نا وہ ٹھنڈی ہو جائے گی. کسی بدخواہ کے لیے دعا کرنے سے اس کو تو فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو خود ضرور فائدہ ہوگا، کیونکہ بہت بڑے درجے کی نیکی. بڑے دل والے لوگ ہی ایسا کر سکتے ہیں. جو واقعی اللہ کے لیے خالص ہوں وہی کر سکتے ہیں. جنہیں بندوں سے کچھ بھی نہ چاہیے وہی کر سکتے ہیں. کیونکہ جو بندوں سے اجر چاہتے ہیں کہ یہ ہماری تعریف کرے، ہمارا شکریہ ادا کریں، اور جب شکریہ نہیں ملتا تو وہ ان کے لیے خیر خائی کرنا چھوڑ دیتے، وہ یہ نہیں کر سکتے. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کہ کس وجہ سے میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، میری بخشش کر دی، اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا. لوگوں نے تو مجھے ذلیل کیا تھا، اللہ نے مجھے عزت دے دی، مجھے مکرمین میں شامل کر دیا. ہم بہت دفعہ دین کی بات کیوں نہیں کسی کو بتاتے کہ ہماری بےزتی ہوگی؟ ہم نے بےزتی تھوڑی کرانی ہے. کبھی کوئی کہے نا کہ جاؤ فلاں کو یہ بات کہو، بتاؤ ان کو، کہتے توبہ توبہ، ہم بےزتی کرانی ہے اپنی. وہ تو نہیں سنیں گے، وہ تو ہمیں تانے دیں گے، وہ تو ہمیں ہمارے ماضی کے تانے دیں گے کہ اچھا 900 چوہے کھا کر بلی آج کو چلی. کراچی میں ایک بہن ہے تو وہ اپنا واقعہ بتا رہی تھی کہ جب میں اپنے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، سارے بہت دنیا دار، تو کہتے ہیں جب میں ان کے پاس جاتی ہوں اور ان کو کوئی بات بتاتی ہوں تو میرا بہت مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں 900 چوہے کھا کر بلی حج کر چلی. تو میں کہتی ہوں اچھا تم کب چلو گے؟ میں تو نکل گئی اور تم بھی چلو. تو بات یہ ہے کہ ایسی باتوں کو انسان لائٹلی لے، ٹیک اٹ ایزی، لیکن اپنی بات کرتا رہے، بتاتا رہے، کسی دن تو شاید سمجھ آ ہی جائے. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. تو کبھی اپنی عزت کی فکر نہ کریں کہ بےزتی ہو گئی. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی. تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کبھی کسی نیکی کے کام سے پیچھے اس لیے نہ رہیں کہ نہیں میں نہیں کر سکتا یہ کام، اس کام سے پھر میری قدر نہیں ہوگی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ دو کاموں میں ہمارے پاس چوائس ہوتی. ایک کام کرنے سے ہمیں دنیا کی عزت، پریسٹیج، رتبہ، سٹیٹس، بہت کچھ ملتا ہے، اور ایک دوسرا کام کرنے سے وہ نہیں ملتا، لیکن پھر بھی ہم اس کو چن لیتے ہیں. تو زیادہ دیر نہیں گزرتی، اللہ آپ کو اس کا صلہ دیتا ہے، وہ مل جاتا ہے جو آپ چاہتے ہیں. لیکن پھر بھی دین کا کام نہ مال کے لیے، نہ عزت کے لیے، نہ لوگوں کی توجہ کے لیے اور چاہت کے لیے، ان چیزوں کے لیے نہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ ان العزت للہ جمیعا. صرف عزت اللہ کے لیے نہیں، جمیعا ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے. ہماری کیا ہے؟ ہم اپنی پیدائش کو تو دیکھیں، کس حقیر چیز سے ہم پیدا ہوئے، کس راستے سے باہر آئے، کس چیز سے بنے. ہم ہیں کیا؟ کچھ بھی تو نہیں. کس بات کی اکڑ، کس بات پہ غرور، کس بات پہ فخر، کس عزت کی فکر؟ وہ تو ساری اس کے پاس ہے. تم اپنی عزت اس کے لیے قربان کرو، وہ سب کچھ دے گا تمہیں.
اور ویسے بھی جنت میں جانے والا ہر شخص اولئک فی جنات مکرمون عزت سے رکھا جائے گا. تو دین جو ہے وہ ہے ہی خیر خواہی کا نام، الدین والنصیحہ. آپ نے فرمایا اس شخص کے بارے میں کہ نصح قومہ حیا ومیتا، اس شخص نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی تھی زندگی میں بھی اور مر کے بھی، ہر حال میں. اب قوم کا کیا حال ہوا جو اپنے آپ کو بڑی طاقتور سمجھتی تھی؟ دنیا کے طاقتوروں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے فرعونوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تاریخ کیا بتاتی ہے؟ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اور نہیں اتارا ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے. وہ بڑے طاقتور تھے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کی حقارت بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی آسمانی لشکر نہیں لانا پڑا. وما کننا منزلین، اور ہم اتارنے والے تھے بھی نہیں، ہمیں اتارنے کی ضرورت نہ تھی. کس کو؟ آسمانی لشکر کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مٹھی بھر لوگ تو تھے، ان کو مارنے کے لیے تو ایک چیخ ہی کافی تھی. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہ تھی مگر ایک چیخ. جبریل علیہ السلام کی چیخ تھی، سب کی جان نکل گئی، ایک آواز سے سب کی جان نکل گئی. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پھر جب وہ بجھ کے رہ گئے. خامدون، خمود کہتے ہیں آگ کے شعلوں کا ٹھنڈا ہونا. وقتی طور پر کتنے بھڑکے وہ اوپر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ نیچے ہوتے 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 وہ کبھی آپ دیکھیں تو لکڑی کے اوپر ہلکا سا ایسے رہ جاتا ہے، پھر ایک دم وہ بھی بیٹھ جاتا ہے. اذا ہم خامدون، جان بھی اسی طرح نکلتی نا، پھڑکتے 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 ٹھنڈا ہو جاتا ہے.